آغاز میں خبر یہ ہے کہ بھارت میں مودی سرکار کی ایک کے بعد دوسری ناکامی سامنے آ رہی ہے۔ جمہوریت کے سب سے بڑے دعویدار بھارت میں عام شہری تو کیا فورسز کے اہلکار بھی محفوظ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ کے وائرل ہوتے ہی پونچال برپا ہو گئی، جبکہ کلپ میں HFDS بینک کی نمائندہ بن کر ایک خاتون فورسز کے اہلکار کو کھری کھری سناتے دکھائی دیتی ہے۔ HFDC بینک کی نمائندہ خاتون فورسز کے اہلکار کو انتہائی تضحیک آمیز القابات سے پکارتی ہیں اور ویڈیو کلپ وائرل ہونے پر سوشل میڈیا صارفین بھارتی بینکنگ نظام پر کئی سوالات اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، بگرام ایئر بیس پر امریکی فوج کی تعیناتی کے لیے افغانستان سے مذاکرات جاری ہیں۔ بگرام ایئر بیس کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ایئر بیس چھوڑنا شرمناک لمحہ تھا۔ چینی صدر اور میں نے ٹک ٹاک ڈیل کی منظوری دے دی ہے۔ ٹک ٹاک کی سخت نگرانی کریں گے۔ سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ مذاکرات مثبت سمت میں بڑھ رہے ہیں۔ معاہدے پر دستخط رسمی کارروائی ہوگی۔ چینی صدر سے غزہ اور یوکرین روس معاملے پر بات کی ہے۔ یقین ہے کہ روس یوکرین تنازع کے خاتمے کے لیے چینی صدر ساتھ دیں گے۔ یوکرین جنگ سے پیسہ کما رہے ہیں اور ہمارا دفاعی سامان خریدا جا رہا ہے۔ روس نے اسٹونیا کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے، یہ بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو عزت ملی دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سعودی عرب نے کہا ہے پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ کبھی دیکھی ہے اتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ شہباز شریف کا جہاز سعودی فضا میں داخل ہوا تو سعودی جہازوں نے سلامی دی۔ سرگودا میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ اڈالہ جیل میں بیٹھے شخص کو نہیں معلوم باہر دنیا بدل چکی ہے۔ اب وہ شخص قصہ پارینہ بن چکا ہے۔ پاکستان آگے بڑھ گیا۔ PTI دور میں پاکستان تنزلی کا شکار تھا۔ ہر روز ڈیفالٹ کا خطرہ رہتا تھا۔ نواز شریف کا دور واپس آیا تو خوشخبریوں کا سلسلہ دوبارہ چل پڑا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی۔ پاکستان کے نصیب میں تمام سعودی عرب اور حرمین شریفین بالخصوص اس کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ماشاءاللہ۔ اور سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ کبھی دیکھی اتنی بڑی سفارتی کامیابی؟ شہباز شریف کی انتھک محنت کو سلام، شہباز شریف کی بصیرت کو سلام، اور ہم بطور پاکستانی قوم، ہم شہزادہ محمد بن سلمان ولی عہد سعودی عربیہ کو ان کو اور سعودی عربیہ کو ہم اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ جو ہوا ہے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسلوں کو نصابوں میں یہ کامیابی پڑھائی جائے گی۔ نواز شریف کی حکومت کو ہٹا کر ایک نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا، تو روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی۔ آج نواز شریف کا دور واپس آیا ہے تو خوشخبریوں کا سلسلہ بھی دوبارہ چل پڑا ہے، اور وہ اندر بیٹھا ہے اڈیالہ میں، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ پاکستان میں اب وہ ایک قصہ پارینہ ہے۔ بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی خفیہ شرائط نہیں ہے۔ کسی دوسرے ملک نے چاہا تو انہیں بھی معاہدے میں شامل کرنے پر غور کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے غیر ملکی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ اس معاہدے کا دائرہ کار دیگر ممالک تک بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اپنی سلامتی کے لیے خطے کے ممالک کو میلوں دور کسی دوسرے ملک پر انحصار کرنے کے بجائے ایک خود مختار اور باصلاحیت ملک پر بھروسہ کرنا ہوگا جو انہیں حقیقی تحفظ فراہم کر سکے۔ انہوں نے مزید یہ کہا ہے پاکستان کی دفاعی صلاحیتیں سعودی عرب کے لیے مددگار ثابت ہوں گی۔ دنیا اس وقت ایٹمی جنگوں سے محفوظ ہے، امید ہے کہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا۔ وفاقی وزیر کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی تو سعودی عرب دفاع میں مدد کرے گا، اور اگر سعودی عرب کے خلاف جارحیت ہوئی تو پاکستان دفاع میں مدد کرے گا۔
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لندن میں کل ہونے والے کنونشن کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے ہیں۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم تھی۔ ہر مسلمان ویسے بھی حرمین شریفین پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ ہمیشہ سے موجود تھا۔ دیگر ممالک بھی ایسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن اس بار ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلال بھٹو زرداری نے پاک سعودی دفاعی معاہدے کو خوشائند قرار دے دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے ان پر عمل کیا جائے۔ کراچی سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ کراچی میں ہارون آباد گٹر باغیچے میں گریٹر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ کا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دورہ کیا، جہاں میئر کراچی مرتضی وہاب نے ان کو بریفنگ دی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دونوں ملکوں کے مستقبل کے لیے مثبت معاہدہ ہے۔ ہر پاکستانی مکہ مدینہ کی حفاظت کرنا چاہتا ہے۔ ہر پاکستانی اپنا سر پر سمجھتا ہے کہ ہم مکہ مدینہ کا دفاع کریں، اور جس طریقے سے یہ ڈیفنس پیکٹ سائن کیا گیا ہے، پاکستان کا اپنا نیشنل سیکیورٹی کا حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طریقے سے ہم نے حال ہی میں یہ بھارت کے ساتھ مقابلہ کر کے جنگ جیتا ہے، تو اس کانٹیکس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جہاں طے ہوا ہے کہ اگر پاکستان پہ حملہ ہوگا تو ویسے ہی دیکھا جائے گا جیسے سعودی عربیہ میں حملہ ہوا ہے، اور اگر سعودی عربیہ میں حملہ ہوگا تو ہم ایسے اس نظر سے دیکھیں گے کہ پاکستان پہ حملہ ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ S3 وفاقی منصوبہ ہے، اب سندھ حکومت اس کو مکمل کرے گی۔ 100 ملین گیلن سیوریج کا پانی ٹریٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی کے حوالے سے جو وعدے کیے ان پر عمل ہونا چاہیے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے S3 منصوبے کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ہمارے پیچھے جو یہ سٹرکچر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ 100 ملین گیلن پر ڈے کی پمپنگ کیپیسٹی ہم نے یہاں پر انسٹال کر لی ہے، اور ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس پمپنگ کے ذریعے ہم فرسٹ فیز میں 35 ملین گیلن پانی، یعنی کہ 3.5 کروڑ گیلن ڈیلی پانی جو ہے سیکنڈری ٹریٹ کریں گے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے مزید کہا کہ سیلاب کے مسئلے پر سیاست کا وقت نہیں۔ وزیر اعظم نے زرعی ایمرجنسی لگائی ہے، اس کو ہم نے ویلکم کیا، لیکن عالمی اداروں سے مدد کی اپیل کرنی چاہیے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت ہمیشہ کھیل میں سیاست کا کردار ادا کرتا رہا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب میں امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت ہے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کے کراچی میں تقریب سے خطاب کہا کہ سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر شکر گزار ہیں، سعودی عرب کو مبارکباد دیتے ہیں۔ روز اول سے موقف ہے اسلامی بلاک ہونا چاہیے، اگر سیاستدان استقامت کا مظاہرہ کریں تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ قومی سطح پر باہمی اعتماد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن ملکی سلامتی کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں۔ اگر امن نہیں ہوگا تو ملکی معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ پاکستان اور سعودی عرب میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ مسلم امہ کی قیادت کرے۔ دونوں ملکوں نے ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، تو یہ ایک اشارہ ہے کہ ہم مشترکہ مفادات مسلم دنیا کے مفادات کے لیے ہمیں اس کا خوش آمدید کہنا چاہیے۔ اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے۔ ملک کی دفاع کا سوال پیدا ہوا اور ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو سب سے پہلی آواز ہماری تھی کہ ہم نے کہا کہ قوم ایک صف ہے اور ہم اپنی فوج کے پشت پر کھڑے، اور قوم نے اس کا مظاہرہ کیا۔ DGI SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جرمن جریدے کو انٹرویو میں یہ کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان باشندے دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہے۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کو میزبانی کی ہے اور باعزت واپسی کے لیے متعدد اقدامات کیے گئے۔ بھارت ریاستی سرپرستی میں پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران صدر ٹرمپ کا کردار اسٹریٹجک لیڈر کے طور پر سامنے آیا۔ کراچی سے اہم خبر آپ کو دیں کہ DG سندھ غلام نبی میمن 4 DSPs کے خلاف تحقیقات کے احکامات دے دیے گئے ہیں، جبکہ 4 افسران کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے 26 ستمبر تک رپورٹ جمع کروائی جائے۔ DSP قرارداد شبیر احمد ہاتھ گاڑی ٹھیلے والے چائے کے ہوٹلوں سے وصولی میں ملوث ہیں۔ DSP اورنگزیب خٹک پر الزام ہے کہ بحیثیت SHO سچل زمینوں پر قبضے اسمگلنگ کی سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے اظہر زیدی ہمارے ساتھ ہے۔ اظہر، بتائیے گا اس خبر سے متعلق۔
جی بالکل، آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے 4 ڈی ایس پیز کے خلاف انکوائری کے احکامات دیے ہیں۔ چاروں افسران کے خلاف انکوائری مکمل کر کے 26 ستمبر تک رپورٹ جمع کرائی جائے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن ڈی ایس پیز کے خلاف یہ انکوائری کے احکامات جاری کیے ہیں ان میں ڈی ایس پی سوراب کوٹ اورنگزیب خٹک، ڈی ایس پی کلا کوٹ آصف منور، ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمد، ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال کے خلاف تنویر عالم اوڈو کو انکوائری افسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ڈی ایس پی اورنگزیب خٹک پر الزام ہے کہ بحیثیت ایس ایچ او سچل زمینوں پر قبضہ، اسمگلنگ کے سامان اور ایرانی ڈیزل کی فروخت کی سہولت کاری میں ملوث رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایس پی کلا کوٹ آصف منور پر الزام ہے کہ منشیات فروشوں، جوئے سٹے، گٹکا ماوا، پارکنگ مافیا، چائے کے ہوٹلوں، پتھاروں اور دکانداروں سے ہفتہ وصولی کے الزامات ہیں، اور ڈی ایس پی کھارادر شبیر احمد ہاتھ گاڑی، ٹھیلے والوں، چائے کے ہوٹلوں سے وصولی میں ملوث کے الزامات ہیں، جبکہ ڈی ایس پی عیدگاہ ظفر اقبال پر الزام ہے کہ غیر قانونی پارکنگ، ہاتھ گاڑی، ٹھیلوں اور چائے کے ہوٹلوں سے بھتہ وصولی کرتے رہے۔ چاروں افسران پر لگنے والے الزامات اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ حکومت سیلاب متاثرین کی بھرپور امداد کے لیے یکسو ہے اور ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہیں رہے گا۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ رپورٹ میں دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 27 اضلاع 64 تحصیلوں میں 3775 موضاجات سیلاب سے متاثر ہوئے۔ سیلاب سے 63,200 پکے اور 3,09,684 کچے مکانات متاثر ہوئے۔ سیلاب متاثرین کے سروے کے لیے ٹیم میں اربن یونٹ، ریونیو، زراعت اور آرمی کے نمائندے شامل ہوں گے۔ اجلاس میں سیلاب متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ، ڈسٹرکٹ اور تحصیل سطح پر فلڈ ریلیف کمیٹیاں قائم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے آسان ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ سیلاب متاثرین کے لیے سروے فارم، موبائل ایپ اور مانیٹرنگ ڈیش بورڈ بھی قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ڈیش بورڈ پر خود سیلاب متاثرین کی امداد کی مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سیلاب سے متاثرہ سڑکوں، پلوں اور انفراسٹرکچر کی فوری بحالی کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ دل کھول کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی ہے، ہر فرد کے نقصان کا ازالہ کریں گے، کوئی بھی ریلیف سے محروم نہ رہے۔